السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل عزم پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام خان احمد. ناظرین، آج کے جدید دور میں جہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی ترقی جو کہ بہت ہی تیزی سے اوپر جا رہی ہے، بلا شبہ یہ جدت بہت سارے زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں بھی یہ چھوڑ کے جا رہی ہے ہمارے لیے جو کہ آنے والے دنوں میں اور پریزنٹ جو دور چل رہا ہے اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں یہاں پہ. انہی کانسیکوینسز میں سے اس ٹیکنالوجی کا جو عبور ہے، اس ٹیکنالوجی کا جو ایک انوویشن ہے، اس میں جو ایک کوشچن ہے ہماری یوتھ میں، ہمارے اسٹوڈینٹس میں آیا کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ان اسٹوڈینٹس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پریفر کرنا چاہیے، یا آیا اس سے ہٹ کے ان کو جو ایک ہمارا کلچر چلتا آ رہا ہے ان کو ڈگری کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ ایک عام سا کوشچن ہے جو دن بدن اس کے سوچنے اور اس کا ذہنوں میں اثر بہت ہی گہرائی سے ہو رہا ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے ہی ہم جماعت خواجہ مطیع الرحمان، جن کے ساتھ ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے. تھینک یو سو مچ خواجہ مطیع الرحمان، آپ آئے، ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ایک ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے یوتھ میں یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، یہ جو انوویشن آ رہی ہے روز بروز، اس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں جو سوال چل رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، جو یہ سوال ہے یہ بالکل بچوں کا جائز سوال ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم اگر دیکھیں تو جو ترقی کے اور جو اس سارے معیار ہیں یہ دن بہ دن تبدیل ہو رہے ہیں. تو ہاں، وہاں بھی یہ سوال بچوں کا بڑا جائز ہے، اور اس کو ہمیں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھداری سے اور عقل مندی کے ساتھ ہم ان کو سوالات کو ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، بہت اچھا جواب ہے. اب اس سلسلے میں اس ساری ان کے ذہنوں میں جو سوال ابھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح ہم ایجوکیٹ کریں، کس طرح یہ جو کویشچن ہیں ان کے ذہنوں سے ہم ایلیمینیٹ کر دیں کہ وہ ان کو سوچنے پہ مجبور نہ ہو. کس طرح ہم کریں، یہ کس طرح ہو سکتے ان کو؟ ہاؤ کین وی ایجوکیٹ دیم؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے نا کہ آپ کسی کا بھی سوچ کو بند نہیں کر سکتے. آپ سوال کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی جو سوچ ہے آپ اس کو لمٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم سوالات تو روک نہیں سکتے بالکل بھی. ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں جو اس کا ہم نے جواب ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے ہم ایسے میتھڈز نکالیں. ہم یونیورسٹیز کے اندر، اسکولز کے اندر ہم ایسی اپرچونیٹی بچوں کے لیے کریں، ایسے ایونٹس کرائیں کہ ان کے ان سوالوں کے جوابات اور وہ خود کو مزید پرکھ سکیں. مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہمارا پاکستان میں جو ایجوکیشن کلچر ہے، جو کہ 20 سال سے، 15 سالوں سے، 10 سال سے ایک ہی ہمارا نصاب چل رہا ہے، اس نصاب کے اوپر ہم گھومتے ہوئے یہ چیز ہم کر سکتے ہیں، ان بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ہمارا جو نظام ہے وہ کافی حد تک اس کی بنیادی جو ہے وہ سیدھا ہو چکی ہے. لیکن اب ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس عمارت کو ہمیں اب تھوڑی سی رینوویشن کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری یہ ایجوکیشن والا جو کام ہے یہ پھر آگے چل سکے. ہمارا ایک بچہ جو کہ نرسری سے لے کر FSC تک ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، جو کہ آلموسٹ کوئی 14 ایئرز بنتے ہیں. اب وہ بچہ 14 ایئرز کے اندر کچھ نہیں سیکھ سکتا. واٹ ڈو یو تھنک ان 14 سالوں میں اگر ہم اس بچے کو اس طرح گروم کریں، ان 14 سالوں میں اس طرح اس کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ یہ کوشچنز پھر اس کے مائنڈ میں نہ آئیں؟ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں، وہی جس طرح میں نے شروع میں بات کی، یہ کوسچن تو ایٹ آل کوسٹ دماغ میں آتا ہے، بٹ ہمارے پاس اس آنسر کی فاؤنڈیشن اور اس کا ایک مائنڈ کا ہمارے پاس ہونا لازمی ہے. تو ہم اس ایجوکیشن اسٹرکچر کو اس طرح ریفارم کر سکتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں، ان میں وہ چیزیں لے کے آئیں کہ وہ اگر کوسچن آتا بھی تو وہ اس کا جواب خود ساختہ طور پر بھی دے سکیں، یا اگر کسی سے پوچھتے بھی ہیں تو ان کو بجائے ان کی ٹانگ کھینچنے کی، ان کی لیگ پولنگ کے علاوہ ان کو ایسا جواب ملے کہ وہ مطمئن ہو کے وہ کام کر سکیں. اب اسی ہی سکے کا ایک دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کی ہم بات کریں. اب ایجوکیشن سسٹم میں اس بچے کو یہ چیزیں باہر نکالنے کے لیے، اس کے مائنڈ سے ان کا آنسرز فائنڈ کرنے کے لیے پروفیسرز اور ٹیچرز کا کیا رول ہے؟ دیکھیں،
پروفیسرز اور ٹیچرس کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. اگر بچے ان کو ان کی ایکسپیرینسز کو یوز کر کے اچھے طریقے سے کرنا چاہیں اور ان اے پراپر مینر کیپنگ ان مائنڈ دا ریسپیکٹ اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ بڑا اہم رول ہو سکتا ہے بیچ میں ان کی لائف سیٹ کرنے میں, ان کے جوابات کے آنسر دینے میں. مجھے یہ بتائیں, جب ہمارا بچہ 14 سال کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہم نے بات کر لی, جب ہمارا بچہ 14 سال کے بعد یونیورسٹی میں انٹر ہوتا ہے, تو انٹر ہوتے ہوئے اس کی موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ میں جو ڈگری لینے آیا ہوں, اس ڈگری کو میں جب لے لوں گا, اس ڈگری کے لینے کے بعد جو میرے 4 سال ہوں گے, یا ان 4 سالوں کے بعد صرف میں نے ڈگری لینی ان 4 سالوں میں, جب ڈگری میرے پاس آ جائے گی تو انڈسٹری میں میرا وارم ویلکم ہوگا. مجھے ایک جس طرح جاب ہوتی ہے مجھے پلیٹ میں رکھ کے دی جائے گی. واٹ ڈو یو تھنک یہ چیز, یہ کانسیپٹ کس طرح ختم ہونا چاہیے, اور یونیورسٹی لائف کو ایک بچہ کس طرح گزارے؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں نا. ایک پہلی بات جو آپ نے کی ڈگری کرنے کے بعد کیا بنے گی, یہ تو ایسی ہے کہ فار ایگزامپل میں نے انجینئرنگ کر لی, میرے نام کے ساتھ ENGR لا دیا, میں انجینئر بن گیا, لیکن اس میرے انجینئر بننے کا فائدہ کیا, میں کام کیا, وہ چیز آپ کو یونیورسٹی نہیں بتائے گی, وہ آپ نے خود ڈٹرمن کرنا ہے. تو ڈگری کرنے کے بعد وہ بچہ اب اگر کوئی ڈگری کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے, وہ اس کا حاصل و وصول کیا لینا چاہتا ہے, تو یہ حاصل و وصول پتہ لگ گیا تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اور مجھے یہ بتائیں, would you suggest کہ ہماری جو یوتھ ہے جب وہ یونیورسٹی میں انٹر ہو جاتے ہیں, ان کو اس کانسیپٹ کے ساتھ انٹر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں 4 سال گزارنے ہیں, ان کو اس کانسیپٹ کے ساتھ انٹر ہونا چاہیے کہ 4 سالوں میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے. آئی مین جب ڈگری ان کی شروع ہو اس دوران وہ اس اپنی ڈگری سے ریلیٹڈ کام شروع کر دیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ کسی حد تک ٹھیک ہوگا, کیونکہ ہم اس میں لرننگ فیز کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کچھ بچے بڑے کام بھی لیتے ہیں, کچھ بڑے چھوٹا کر کے کرتے ہیں, تو میرے اوپینین میں یہ کام لینا چاہیے. اس کا انٹرن فائدہ دونوں کا ہوتا ہے, کیونکہ ایک تھوڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, پروفیشنل ایکسپیرینس, کارپوریٹ ایکسپیرینس. اگر اپنا بزنس بھی ہے تو اپنے کا ایکسپیرینس ہے کہ باقی معاملات جو کیسے کرتے ہیں, بائی دا ٹائم ہی فری تو ہی ایز اے بیس کے وہ کام کر سکتا ہے. صحیح ہو گیا. مطیع الرحمان, اگر ہم تھوڑا سا اسی کوشچن کو ایک دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں, دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ اپنے پرسنل تھوڑا سا اوپینین بتا دیں. آج سے 4 سال پہلے اویئر واز مطیع الرحمان اور اب کا مطیع الرحمان, کیا فرق ہے اس میں؟ دیکھیے 4 سال پہلے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی فرسٹ ایئر کے اندر تھا. ٹھیک ہے, فرسٹ ایئر کی پری انجینئرنگ کی اسٹارٹنگ میں ہوں گا اراؤنڈ اباؤٹ. تو اب اس کے اندر چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں, اور بالکل ایک نیا بچہ جو اسکول سے اٹھ کے کالج میں آئے, تو وہ ایسا بچہ. ان 2 سالوں کے بعد سیکنڈ ایئر کے بعد جو 2 سال ختم ہوتے ہیں, اس کے بعد شروع ہوتی ہے یونیورسٹیز میں آنے جانے کا ٹائم. تو اب اس کے اندر اگلا سوال یہ ہے کہ کہاں جانا, کیا کرنا. تو اگر اس ٹائم پہ صحیح طرح کوئی جواب مل جاتا تو کیا شاید میں کسی اور یونیورسٹی میں نہ جاتا. لیکن اب 4 سال کے بعد جدھر میں آج بیٹھا ہوا ہوں ریفر یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کر رہا ہوں, تو شاید یہ جو 2 سال کا عرصہ میں نے شاید زندگی کا ضائع کہہ سکتے ہیں کس طرح یا نہیں کیا, تو میرا شاید وہ نہ ہوتا. لیکن everything happens for a reason. اس نے ان 2 سالوں میں بہت کچھ سیکھا میں نے, تو اب ان چیزوں کو میں یہاں ایزیلی امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. تو اب یہاں اس اسٹیج پہ آ کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی حد تک وہ 2 سال کنفیوزنگ بھی تھے, سکھانے والے بھی تھے, چیلنجنگ بھی تھے, بٹ آئی ایم ایٹ اے بیٹر پلیس جہاں پہ مجھے نئے چیلنجز مل رہے ہیں, پسند سے میں وہ اپنی شوق سے وہ کام کر سکتا ہوں. تو ناظرین, یہ جو جہاں تک ہماری ڈسکشن پہنچی ہے, اس پوائنٹ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ 14 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد یونیورسٹی تک پہنچتا ہے, اس بچے کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ اس 14 سالوں میں اتنی چیزوں کو سیکھ سکے کہ وہ جب وہ اس سٹیج پہ ہے کہ اس کو یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہو تو آٹومیٹکلی اس کا مائنڈ بنا ہوا ہو ان 14 سالوں میں کہ اس نے کس طرف جانا ہے, بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہو کہ وہ ادھر ہے تو آئی شوڈ گو دیئر. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمارا 14 سال کا ایجوکیشن پیریڈ ہوتا ہے, اس میں ہمیں ریفارم ڈالنے پڑیں گے, ریفارم لانا پڑیں گے, اس میں بہت ساری چینجنگز لانی پڑیں گی. اور اس سے ہٹ کے جو دوسرا پرسپیکٹو ہے اس میں یہ ہے کہ
صرف نصاب کو چینج کر کے ہم وہ چیز نہیں بن سکتے جو ہم بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بنانے میں بھی بہت سارے بندوں کا کردار ہوتا ہے. ان میں سب سے اوپر آپ کی فیملی سے ہٹ کے پھر ٹیچرز، یہ جو ہوتے ہیں آپ کو ایک اچھا گروپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سٹیج پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچرز اور پیرنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشنل ہمارا سسٹم ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے، جو کہ اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے، اس میں ریفارمز آنے چاہیے. تو یہ تھی آج کی ہماری گفتگو. امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.